کی فکر بھی نہیں کہ ان جھگڑوں کو کیسے ختم کیا جائے. تو بھائی یہ بڑا زبردست باب ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا اس حدیث کے اندر کہ صلاح و ذات البین کو نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل عبادت قرار دی. یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیس الکذاب الذی ینوی خیرا. ابھی کل پچھلی مرتبہ بیان ہوا تھا صدق کے اوپر نا کہ سچائی کتنی بڑی عبادت ہے اور اس کی کتنی تاکید فرمائی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. لیکن صلاح ذات البین یعنی مسلمانوں کے درمیان محبت اور مودت قائم کرنا، اتحاد و اتفاق قائم کرنا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے بارے میں حضور نے یہ فرما دیا کہ جو شخص ایک مسلمان بھائی کے دل میں دوسرے کی محبت پیدا کرنے اور نفرت دور کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دے جو بظاہر خلاف واقعہ ہو، وہ جھوٹے کے حساب میں نہیں لکھا جائے گا. کیا مانا؟ کہ دیکھا دو مسلمان بھائیوں کے درمیان یا بہنوں کے درمیان جھگڑا ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، دشمنی پیدا ہو گئی ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ان کے درمیان محبت ہو جائے، تو جا کر اگر اس سے کوئی ایسی بات کہہ دے جو بظاہر خلاف واقعہ ہے، مثلا یہ کہہ دے کہ بھائی آپ فلاں آدمی کی آپ اتنی نفرت کرتے ہیں، وہ تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تو آپ کے حق میں دعا کرتا ہے، میں نے اس کو آپ کے حق میں دعا کرتے ہوئے دیکھا. تو حالانکہ دعا تو کرتے نہیں دیکھا تھا اس کے نام لے کر، لیکن دل میں یہ نیت کر لی کہ آخر وہ یہ دعا مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ربنا آتنا ہے نا، ربنا کے اندر مانا ہے اے ہمارے پروردگار ہم کو بھی دنیا میں اچھائی دیجیے اور آخرت میں بھی اچھائی دیجیے. تو ہم کے اندر سارے مسلمان آ گئے ہیں. اور جب آدمی اتحیات پڑھتا ہے نا، اتحیات پڑھتا ہے تو اس میں کیا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو سلامتی بھیجتا ہے. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف اور بائیں طرف کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو السلام علیکم ان کے کیا معنی ہے کہ اللہ ان کے اوپر سلامتی نازل فرما جو دائیں ہیں اور بائیں ہیں. اور اس میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ جب آدمی سلام پھیرے دائیں طرف تو دائیں طرف جتنے ملائکہ، انسان، جنات، مسلمان ہیں ان سب کی نیت کر لے کہ میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے جتنے دائیں طرف ہیں. اور جب بائیں طرف پھیرے تو دعا نیت کر لے کہ میں دعا کر رہا ہوں اب میرے بائیں طرف جتنے بھی انسان، جنات، مسلمان ہیں اور ملائکہ ہیں ان سب کے لیے دعا کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سب کے لیے دعا ہو جاتی ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اکثر آدمی پڑھتا ہی کہ اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. تو اس سے اگر یہ کہہ دے کہ وہ تو تمہارے حق میں دعا کرتا تھا، اس کے دل میں قدر پیدا ہو جائے کہ اچھا بھائی دیکھو میں تو اس کو برا سمجھتا تھا اور وہ بیچارہ میرے لیے دعا کرتا ہے تو مجھے اس سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، ایسی بات کہتے. بلکہ بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایسی صورت میں صریح جھوٹ بولنا بھی جائز. بعض فقہاء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں یہ فرمایا کہ صرف یہ تو میں نے ایک ایسی مثال دی جس میں توریہ ہے، یعنی ظاہری طور پر خلاف واقعہ، حقیقت میں خلاف واقعہ بات نہیں ہے. لیکن بعض فقہاء کرام نے یہاں تک فرما دیا کہ نہیں، مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے کے لیے اگر کوئی صریح جھوٹ بھی بولنا پڑے تو صریح جھوٹ بولنا بھی جائز ہے اگر اس کے نتیجے میں دو دل مل رہے ہوں. تو ابھی آپ نے دو پیچھے بیان ہوئے تھے سچائی کی فضیلت کے اندر، لیکن صلاح و ذات البین اور آپس کی ناچاکیوں کی قباحت اتنی بڑی ہے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسے میں ایسی بات کہہ دینا بھی جائز ہے جس سے اس کے دل میں قدر، منزلت، محبت پیدا ہو جائے. یہاں تک جا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرانے کے لیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت کی چیز، جہاں کہیں موقع ملے بھائی
تو کوشش کرو کہ اس عظیم درجے کو حاصل کرو، جو اتنا، کہاں ساری رات تہجد پڑھو گے، کہاں ساری عمر روزے رکھو گے، کہاں سارا مال صدقہ کرو گے صدیق اکبر کی طرح، لیکن یہ کام اگر کر لیا، مسلمانوں کے درمیان محبت، مودت، اتفاق، اتحاد پیدا کرانے کی کوشش کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آگے کا درجہ تمہیں عطا فرما دیں گے۔ تو اس کی فکر چاہیے، جہاں موقع ملے اللہ تبارک